کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، میں نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں بیٹھتا، باتیں تو سنتا، بڑے پیارے پیارے فرامین سنتا، احکام سنتا، مگر بھول جاتا تھا۔ تو ایک بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کا حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو مجھے حافظہ چاہیے۔ اب یہ بڑی یونیک سی بات ہے، ریممبرنس، حافظہ، یادداشت دینے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ پیسے دیے جا سکتے ہیں، کپڑا دیا جا سکتا ہے، کھانا دیا جا سکتا ہے، یادداشت کیسے ملے گی؟ مگر صحابہ جانتے تھے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس حدیث سے بھی جو سبق مل رہا ہے، ابھی آگے چلوں گا کیا مانگا انہوں نے اور آقا نے کیسے دیا۔ مدینے میں ہے نا، کبھی یہ نہ سوچے کہ یار نبی پاک علیہ السلام سے یہ کیسے مانگوں، ہیں پتہ نہیں یہ مانگنے والی چیز تو نہیں ہے۔ نہیں، جو آپ کو پرابلم ہے، جو آپ چاہتے ہیں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ رہے ہیں مانگے۔ یہ نہ سوچئے کہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ ملے گا کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ جب کریم ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں، اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بھرے خزانے اور ہاتھ کھلے، اس میں ڈیبیٹ ہے پوری۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بہت سخی ہے، بہت بانٹنا چاہتا ہے، مگر ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ، تھوڑے سے پیسے بانٹتا ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک ہے جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، اس کا ہاتھ ہی کھلا نہیں ہے، بانٹتا ہی نہیں، اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ کمال بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ اے مفلسوں، اے غریبوں، پھر ڈرتے کیوں، ٹینشن کس بات کا ہے؟ آقا وہ ملے ہیں جن کی عادت ہے ان کے ہاتھ کھلے ہیں اور خزانے بھی بھرے ہیں۔ سبحان اللہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ تو کہتے ہیں آقا مجھے یادداشت چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو۔ اچھا سرکار علیہ السلام نے اپنی مٹھی مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس چادر میں رکھا، روایتوں کے الفاظ ہیں نظر کچھ نہیں آیا، بھائی ایک تو یادداشت کوئی ویزیبل چیز بھی نہیں ہے، دکھنے والی چیز بھی نہیں ہے، اور مٹھی رکھ کر چادر میں کھول دی اور کہا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ کہتے اچھا صحابیوں کا عقیدہ، بلیف، یقین، کہا نہیں کہ آقا کچھ ڈالا تو نہیں آپ نے، میں نے تو چادر پھیلائی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ڈالا۔ لاجیکلی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ سنیں، یہاں سبق سیکھیں۔ عشق کے میدان میں لاجکس نہیں چلتی، وہاں ماننا چلتا ہے، وہاں دیوانگی چلتی ہے، وہاں بلیف چلتا ہے، وہاں یقین چلتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ کہا سینے سے لگا لو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر سینے سے لگائی۔ کہتے وہ دن ہے اس کے بعد ہر چیز میرے آقا فرماتے مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جس کو کہتے ہیں نا شاندار نظارہ، کہ آج اگر حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو سب سے زیادہ جس صحابی نے حدیث روایتیں کی ہیں، سب سے زیادہ کثیر الروایات جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنی حدیثیں ان کو یاد ہو گئیں کہ سب سے زیادہ بخاری، مسلم، ترمذی جہاں پڑھیں آپ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ضرور ملے گی۔ اور یہ ثمرہ ہے میرے آقا کی اس کرم نوازی کا، اس معجزے کا کہ گویا میرے آقا نے یادداشت ہی عطا کر دی سیدنا ابو ہریرہ کو۔ اچھا اب میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ تو دو معجزات کا ذکر بھی ہو گیا، اس عظیم ہستی کی بات بھی ہوئی، مگر ان کا ایک بہت شاندار واقعہ بھی ہے، وصف ان کا ایک بڑا شاندار ہے۔ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی۔ اچھا اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنے بڑے صحابی اور بڑے بڑے صحابہ ان کو بڑے ریگارڈ کرتے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بلند تھا، بہت کلوز تھے پیارے آقا علیہ السلام سے۔ تو اب ان کی والدہ جو ہے وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بوڑھی ماں تھی، ایک ہی ماں، اور کچھ فیملی میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی، لیکن یہ اپنی ماں کی کسی طرح بھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ہر وہ کام کرتے کہ ماں خوش ہو جائے، ماں کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن ان کی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ مسلمان ہو گئے، ماں مسلمان نہیں ہوئی۔ یہ بڑی دعائیں کرتے، بڑی کوشش کرتے کہ سرکار علیہ السلام پر، یہ نبی پاک پر ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں۔ ماں کہتی بس بیٹا اس پر بات نہیں کرو، یہ بار بار کوشش کرتے، ماں ایمان نہیں لائی۔ اچھا اب یہ ترغیب دیتے رہتے، اسلام کے بارے میں بتاتے، نبی پاک کے بارے میں بتاتے۔ ایک بار ماں کو جب بٹھا کے عرض کر رہے تھے کہ ماں دیکھو اسلام قبول کر لو، پیارے آقا ایسے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہیں۔ اب وہاں ان کی ماں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور سرکار علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ کہہ دیا، ہارش ورڈ کہہ دیا۔ یہ بڑے غم زدہ ہوئے۔ ایک طرف سرکار علیہ السلام کی محبت، دیوانے تھے نبی پاک، دوسری طرف ماں سے بھی ٹوٹ کر پیار تھا انہیں، ماں کی کوئی دل آزاری یہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، بہت روئے کہ میری ماں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیوں ایسا کہا۔ یہ روتے روتے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی دعا کر دیں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی پاک سے آ کر عرض کر دی، اللہ غنی، رحمت کا دریا جوش میں تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اچھا بلیف تو کمال تھا نا، جس بندے کو یادداشت مل گئی ہو نبی پاک سے، اس کو پتہ ہے اب دعا ہو گئی ہے،
ساڈا کم ہو گیا، اب میرا کام ہو گیا، بڑی خوش خوش واپس گئے، حالانکہ ابھی گھر پہ ماں کو چھوڑ کر آئے جس نے صاف انکار بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، ادھر دعا کرائی نبی پاک سے، پھر گھر دوڑے۔ کہتے گھر آئے تو دروازہ بند تھا اور ماں واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، بولے ماں غسل کر رہی ہے، میں غسل خانے کے باہر کھڑا ہو گیا انتظار میں۔ تو جیسے ہی والدہ باہر آئی اور ماں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قریب گئے تو ماں کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ نہیں کہا سیدنا ابو ہریرہ نے، کوئی ترغیب نہیں دی، ماں نے واش روم سے باہر گویا غسل کر کے وہ پاک ہوئی اور باہر آتے اس ماں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ غنی، سیدنا ابو ہریرہ اتنے خوش، اللہ کتاب میں لکھا ہے کہ بے خود ہو گئے، مسرت میں دیوانے ہو گئے، ماں مسلمان ہو گئی، ماں نے ایمان قبول کر لیا، پھر روتے ہوئے اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑے، پھر گئے آقا کی بارگاہ میں اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور اللہ نے میری ماں کو ہدایت بخش دی ہے۔ اب پیارے آقا بھی بہت خوش ہوئے۔ اچھا سیدنا ابو ہریرہ کو ماں سے محبت دیکھو کیسی تھی۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں ہمیں ماں کیا چیز ہے، والدین کیا چیز ہیں، محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اب نبی پاک سے پھر عرض کرتے ہیں آقا ایک اور دعا چاہیے آپ سے، میری ماں کے لیے ایک اور دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے۔ آقا سے کہتے ہیں آپ دعا کریں کہ سارے مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میرے ماں کی محبت پیدا کر دے۔ پیارے آقا نے دعا فرما دی اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس کو یہ بات سناتا تھا ہر مومن جب یہ بات سنتا تو مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرنے لگ جاتا۔ اچھا اب آپ بتائیں جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، جب یہ ہم نے سنا تو ہمیں بھی محبت ہو گئی نا؟ جب پیارے آقا نے دعا دے دی کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دل میں ڈال دے، مدنی چینل کے ناظرین بھی جب سنیں گے، جنہوں نے نہیں سنا آج پہلی بار سنا ہے تو وہ بھی یقیناً محبت کرنے لگیں گے۔ جب نبی پاک نے دعا دی ہے تو کیا بیٹا تھا، کیا ماں سے محبت، ایمان بھی لانے کی ترکیب بنائی اور پھر سرکار سے ایسی دعا لے لی کہ ساری دنیا اب ان سے محبت